جی بسم اللہ کیجیے. جی کیا میں کروں؟ جی ارشاد. سر یہ بہت ساری کوٹ تھا ادھر گروپ میں ہی شیئر ہوا تھا، تقدیر کیا ہے پہ. کس سر چیز اس پہ؟ میں تھا کہ تقدیر سر تقدیر کیا ہے؟ جی جی کہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم یہ تھا سر. تو تقدیر معلق میں ابا حضور نے فرمایا کہ آدمی کے اختیار کا عمل دخل ہے اور مبرم میں اختیار حاصل نہیں ہے. جی جی انسانی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہر آدمی دو رخوں پر زندگی گزارتا ہے. مثلاً ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہر انسان گرمی سردی سے متاثر ہوتا ہے. تو سر یہ ایک جگہ اختیار کی بات ہوئی، ایک جگہ محسوسات کی، کچھ یہ ایسے ہے سر، اس کو تھوڑا واضح کر دیں معلق اور مبرم کو. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ مقداروں کا سر، مقداروں کا تعین جو اللہ نے کر دیا. تعین. جی مطلب ہے جیسے اب ایک آکسیجن اور دو ہائیڈروجن سے مل کے پانی بنے گا. ہاں جی ٹھیک ہو گیا؟ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اب یہ جو مقداروں کا یہ تعین ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ جی سر یہ اللہ کی اپوائنٹڈ مقداریں ہیں. ان کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو صرف اللہ. جی بے شک سر. اس لیے اس کو مبرم کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو جو اختیار دیا گیا جس کو اللہ نے معلق رکھا ہے یعنی کہ مقداروں کا تعین تو کیا گیا لیکن ساتھ میں آپ کو ارادے کا اختیار دے کے کہا کہ آپ بے شک تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں یا کوئی چینج کر لیں. مثلا جی سر ہمارے پاس ایک چیز ہوتی تھی جس کو مالٹا کہتے تھے اور ایک ہوتی تھی جس کو سنترا کہتے تھے. جی سر آپ نے کیا کیا؟ اپنے ارادے کا استعمال کیا اور ان دونوں مقداروں کو ملا کر تیسری چیز بنائی جس کو کنو کہتے ہیں. جی سر. یعنی یہ تعین تو اللہ ہی کا ہے لیکن آپ کو اختیار دیا گیا تھا. اللہ نے کنو نہیں اگایا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی سر. آئی ایم سو گریٹفل. جی ایک سوال اور آیا ہے جی سر کہ تصرف کسے کہتے ہیں؟ چونکہ یہ اس سے کسی حد تک ریلیٹڈ ہے میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں کہ تصرف لفظ صرف سے ہے جس سے آپ نے بجلی کے بلوں پہ لکھا دیکھا ہوگا معزز صارفین. جی سر. صارف کی جمع صارفین ہے. جی بالکل. جی سر. اب صرف کرنے کا مطلب ہے استعمال کرنا یا خرچ کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہو گیا. اب تصرف کا مطلب ہے کہ کوئی روحانی بندہ جی اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے جو بات وہ سوچتا ہے اس کو لاگو کر دیتا ہے. لاگو کیا کر دیتا ہے کہ وہ جب دوسرے کے ذہن میں پہنچتی ہے تو اس کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. ایک درجے پہ آپ اپنے حواس کی رفتاریں خود بڑھاتے ہیں، خود امپروو کرتے ہیں، اپنے حواسوں سے خود کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی طاقت سے یا اپنی ذہنی طاقت سے یا اپنی روحانی طاقت سے اس کام لیتے ہوئے آپ کے حواس میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں. اس کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں. جیسے لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ ہے. جب وہ یہاں سندھ میں آئے تو ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے ہیں. تو انہوں نے ایک ریچھ نچانے والے کو دیکھا تو تعارف ہوا. اس نے کہا میں قلندر ہوں. اب یہ جملہ کس کو کہا گیا؟ قلندر لال شہباز قلندر کو. ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟
انہوں نے کہا میں بھی تماشا دکھاتا ہوں. تو اس کے بعد اس نے کہا آپ کیا تماشا دکھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 2 درخت دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہتے ہیں اس کے درمیان سے گزرو، جاؤ اس طرف، اور جب تم واپس پلٹو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اب وہ بندہ جب وہ 2 درختوں کے بیچ میں سے گزرا تو اس کے حواس میں ایک تبدیلی پیدا ہو گئی. وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نہر بہ رہی ہے، اس کا جی چاہا کہ میں یہاں نہاؤں. اس نے کپڑے اتارے، نہر میں اترا، جب باہر نکلا تو دیکھا کہ کپڑے ندارد. وہاں پہ شاہانہ ایک فوج کھڑی ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت وہ تھے، وہ جو ریچھ والا تھا، اس کا انہوں نے اس کو عبا پہنائی اور تولیہ پیش کیا، بڑا مطلب ادب سے وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اس کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ محل میں اسے اپنے محل لے گئے. وہاں پہ اپنے ملکہ بھی تھی، تو سب کچھ مطلب ہے چلتا رہا. 14 سال اس نے بادشاہت کے مزے لیے. پھر ایک دن وہ شکار پہ نکلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور وہاں نہر پہ آیا. وہاں جب نہانے اترا، ٹھیک ہے، اس کا جی چاہا کہ میں وہ جب نہا کے باہر نکلا دیکھا کہ کنارے پہ اسی کے کپڑے، وہ کڈریے کے وہ جو ریچھ والے کے اپنے کپڑے تھے وہ وہیں پڑے ہیں. وہ لے کے تو اس نے دیکھا وہ 2 درخت ہیں، ان کے بیچ میں سے گزر کے اس طرف آیا تو لال شہباز قلندر کھڑے مسکرا رہے تھے. دوسری مثال ہمیں ملتی ہے جنید بغدادی کے قصے میں کہ انہوں نے پیر و مرشد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ترک دنیا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ، اور انہیں ساتھ لے کے بغداد کے بازار میں گئے. جو ہی صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے، صدر دروازے پہ کھڑے ہیں تو ان کو ایک بھرا پورا بازار نظر آ رہا ہے. گہما گہمی ہے، چہل پہل ہے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں. جو ہی یہ دروازے سے آگے گزرے دیکھا تو ایک ویرانے میں کھڑے ہیں. وہاں پہ اس ویرانے میں وہ چلتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس پلٹے. جب جو ہی دروازے میں پہنچے انہوں نے کہا میں دیکھا تو دوبارہ وہیں بغداد کے بازار کے دروازے پہ کھڑا تھا. پہلے زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے نا، اس کے آگے بازار ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ ہے ترک دنیا، کہ تم دنیا سے اس طرح گزرو گویا تم ویرانے سے گزر رہے. اب یہ کیا تھا؟ حواس میں تصرف کیا گیا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیر و مرشد کا تصرف ہے، تو یعنی کہ وہ جو بات سوچتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں وارد ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو ریسیو کر لیں، اس کا اثر قبول کر لیں تو ان کا تصرف چل نکلا، یہ تصرف ہو گیا. جی سر. ورنہ کوئی تصرف نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو کہاں سے ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا سر. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے. ارشاد. اسی سے ریلیٹڈ ہے سر، جو ابھی آپ نے واقعہ سنایا حضرت لال شہباز قلندر کا. جی جی. جو سر آپ نے اس میں بتایا کہ انہوں نے جب نہا کے جب دریا پار کر کے نکلے تو انہوں نے بہت عرصے حکومت کی. جی جب جی. یہاں پر آئے تو وہ ٹائم وہی تھا. تو یہ ٹائم زون کا کیا فرق تھا سر؟ کوئی فرق نہیں ہے، ٹائم ہے ہی کچھ نہیں، یہ ایک مفروضہ ہے. حواس میں صاف تو لکھا ہے لوح قلم میں. آپ 250 کے بعد کے صفحات پڑھیں، کیا لکھا ہے کہ اصل میں وقت کیا ہے، زمانیت کسے کا ہے؟ وہ وقفہ جس میں ذات اپنی کسی شان کا مشاہدہ کر رہی ہے.
اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ حواس میں جب تصرف کیا اور اس کے حواس بدل دیے تو وہ پورا جیسے خواب دیکھتے ہیں آپ، رات کے حواس میں وہ گویا خواب دیکھ رہا تھا. اب وہ خواب کے حواس کی رفتار 70 گنا ہے، یا لیلۃ القدر میں چلے جائیں تو 70,000 گنا ہو گئی. تو اس کے 14 سال جو ہیں وہ 14 سیکنڈ میں گزار دیے انہوں نے. اچھا، ایک سر سوال اور ہے کہ تصرف اور تسخیر میں کیا فرق ہے؟ تسخیر کر دیا گیا. واہ جی واہ جی. تسخیر کہتے ہیں کنٹرول کو. آپ کو اپنے حواس کی رفتاروں پہ جو کنٹرول ہے اس کا نام ہے تسخیر. ویسے تو فتح کرنے کو تسخیر کہتے ہیں نا. اگرچہ عربی میں فتح کا مطلب ہے کھول دینا. جب کوئی شہر آپ کے لیے اس کے گیٹ کھل جائیں تو گویا آپ فتح کرتے ہیں. یہ اس معنوں میں فتح کا مطلب وکٹری لیا جاتا ہے. مطلب اصل میں لفظ کا وہی ہے، کھولنا. کھولنا. مبینہ جو ہے وہ یہی ہے. جی جی. مبین کہتے ہیں واضح کو، روشن کو، یعنی واضح طور پہ کھل جائے. ایسا کھل جائے کہ آپ کو خود بھی پتہ چلے، دوسروں کو بھی پتہ چلے. اور وہ بھی سر اذا جاء نصر اللہ. جی، جب اللہ مدد کرے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ مدد کرے. نہیں، یعنی جب اللہ آپ کو نصر، اسی سے لفظ انصاری ہے، اسی سے لفظ نصارہ ہے، مدد کرنے والے. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے یا اللہ مدد کرے. والفتح، اور کھل جائے آپ کا ذہن. جب ذہن کھلے گا تب آپ دیکھیں گے نا یدخلون فی دین اللہ افواجا. جی سر. کہ آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ کے سسٹم میں لوگ گروہ در گروہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا آپ کے اس معاشرتی نظام میں بھی گروہ ہیں. مزدوروں کا ایک گروہ ہے، آجروں کا ایک گروہ ہے، امپلائیز کا ایک گروہ ہے، امپلائمنٹ دینے والوں کا ایک گروہ ہے، فوج کا ایک گروہ ہے، پیرامیڈکس ہیں، میڈیکل کے شعبے میں دیکھیں کتنے گروہ کام کر رہے ہیں. جی سر، بے شک ایسا ہی ہے سر. یہ دیکھیں نا، جب آپ کی نظر اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے بعد، اللہ کے کاموں کو سمجھنے کے بعد، اللہ کے نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گی تو آپ کو اس طرح یہ گروہ نظر آئیں گے. کس طرح اللہ کا نظام گروہ در گروہ کام کر رہا ہے. ہم نے یہاں کر دیا کہ وہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے. وہ تو ایسی وہ تو ریڑ ماری ہے. فسبح بحمد ربک فاستغفر. فسبح بحمد ربک فاستغفر. کیا مطلب ہوا؟ لہذا تم کو چاہیے، پس سب ڈیوٹی سے لگ جاؤ، بحمد ربک، اپنے رب کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، اپریزل کے ساتھ، پورے وقوف کے ساتھ، شعور کے ساتھ. فاستغفرہ، کیونکہ اسی نے تو تمہارا ذہن کھولا ہے. بالکل سر. وَإِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور آپ نے اسی کی طرف پلٹنا ہے یا آپ کو اسی کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. سر رکھنا چاہیے والا ہے، مطلب اس کا میننگ ہے دونوں، مطلب کانا کون سے ہے نا. اچھا، کانا. بے شک. ٹھیک ہو گیا. جی سر. سر وہ تصرف اور تسخیر کا، یہ تو سر آپ نے فتح کا بتایا. جی، تسخیر کا مطلب ہے کنٹرول. ایک لفظ میں عرض کر دیا نا، جب آپ کسی چیز کو مسخر کرتے ہیں تو پوری طرح گویا آپ اس پہ حاوی ہو گئے، پوری طرح آپ کو کنٹرول میں آ گئی.
مثلاً اب آپ گاڑی دیکھتے ہیں، آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، آپ گاڑی اون کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کو اس گاڑی پہ چلانے کا ہنر آتا ہے. لیکن جب آپ گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں تو گویا گاڑی کی ہر کل پرزے پہ آپ کو کیا ہوا، ایک تو تصرف حاصل ہوا، استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو، اور دوسرے آپ کے کنٹرول میں آ گئی. یہ کنٹرول کا نام ہے تسخیر. بہت ہی اچھا سر، زبردست. اللہ نے کرم کیا. تھینک یو سر، جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے جی. بہت. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو بھی جیسے لوح قلم میں بھی ذکر جو قلندر بابا اولیاء نے کیا ہے جاگنے کا، کہ جس طرح سے 2.5 گھنٹے سونا یا 2 دن جاگنا 2 راتیں، سر بیسکلی یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ اس کا قانون کیا ہے یا اس کی سائنس کیا ہے، مطلب یہ چیز کیوں بولی جا رہی ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ کہ 2 دن نہیں ہے، 3 دن 3 راتیں، 72 گھنٹے. جی سر. یہ ان ایکچوئل فیکٹ کوئی 84-90 گھنٹے کے قریب بنتے ہیں. جی جی سر. کیونکہ 72 گھنٹے تو آپ کے کاؤنٹ شروع ہوتے ہیں مغرب کے بعد، تو آپ بیدار ہوتے ہیں صبح فجر کے بعد. فجر کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے یعنی کہ سورج غروب ہونے تک، مغرب ہونے تک یہ کاؤنٹنگ میں نہیں آتے، کیونکہ وہ تو آپ کے روٹین کے ہیں. وہاں سے مغرب سے کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے، پھر ایک مغرب سے دوسری مغرب تک 24 گھنٹے ہوئے، پھر دوسری مغرب تک، مگر تیسری مغرب جب آئے گی تو گویا 48 گھنٹے ہوئے، پھر چوتھی مغرب جو ہے وہ 72 گھنٹے ہوں گے. لیکن آپ فوراً نہیں سو جاتے. جی سر. اس کے بعد آپ کو مزید جاگنا ہوتا ہے تقریباً ایٹ لیسٹ 10-11-12 بجے تک. ٹھیک ہے جی سر. تو یہ اس کی سائنس یہ ہے کہ یہ دیکھیں، جب آپ نیند سے لڑتے ہیں تو آپ کی ول پاور ایکسرسائز ہوتی ہے. ول پاور. اوکے سر. دیکھیں نا، آپ پلک نہ جھپکنے دیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی سر. ول پاور کی پریکٹس کر رہے ہیں. ول پاور، سارا کھیل ول پاور کو بڑھانے کا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، لگاتار جاگنے کے دوسرے قانون سن لیجئے. پہلا تو یہ کہ ول پاور بڑھتی ہے، آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں کتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوں کہ آئی کین کنٹرول مائی سلیپ. اوکے سر. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ لگاتار جاگتے ہیں تو بیداری میں جب آپ بیدار رہتے ہیں تو خواب کے حواس تو چونکہ نیچرلی آلٹرنیٹ ہونے ہیں. جب آپ بیدار رہتے ہوئے خواب کے حواس میں داخل ہوتے ہیں، گویا خواب کے حواس تو طاری ہوں گے، یعنی نیند کے حواس تو طاری ہوں گے، وہ الٹرنیٹ کرتے رہیں گے، لیکن آپ جاگ رہے ہیں تو گویا آپ سوتے میں جاگ رہے ہیں. گویا کیا ہوا کہ بیداری میں آپ لیل کے حواس سے متعارف ہو رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں یا اس سے آشنا ہو رہے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ یعنی اس میں 2 چیزیں آ گئیں، ایک ول پاور آپ نے ایکسرسائز کی. جب آپ نے ول پاور اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کیا تو دوسرا کیا ہوا کہ ادھر سے جب رات کے حواس طاری ہوئے آپ نے اس کو بیداری میں انجوائے کیا. تو یہ سارا کھیل تو حواس کا ہے، حواس کی رفتاروں کا. گویا آپ کو حواس پہ کنٹرول حاصل ہوتا چلا جائے گا. میں نے کیا عرض کیا کہ پہلے آپ شعور کو توانا کریں، ڈائریکٹ بیداری کے چکر میں، یعنی کہ لگاتار یہ 72 گھنٹے جاگنے کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ جب آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ مایوس ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو پہلے اپنے شعور کو ڈیولپ کریں.
اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ طے کریں کہ جی میں 24 گھنٹے نہیں سوؤں گی، پھر نیند پوری کریں، پھر آہستہ آہستہ 36 گھنٹے تک اس میعاد کو بڑھائیں، مطلب ڈیوریشن کو بڑھائیں۔ جب 36 گھنٹے پہ آپ کو کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو اس کو 48 گھنٹے پہ لے جائیں، مطلب ہے کہ 1.5 دن جاگیں پھر نیند پوری کریں، پھر اس کے بعد 2-4 دفعہ یہ 36 گھنٹے کا پروگرام کر کے پھر اسے 48 گھنٹے پہ لے جائیں۔ 48 گھنٹے کا کیا مطلب ہو گیا؟ 2 راتیں 2 دن۔ جب یہ کامیاب ہو جائیں تو اپنا ریلیکس کریں، نیند پوری کریں، پھر اس کے بعد 1 ہفتہ ذرا اپنے مسل کو ٹون اپ کریں پھر 72 گھنٹے کا ارادہ کر کے تو چڑھ جائیں، رام بھلی کرے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری ول پاور کس درجے پہ کام کر رہی ہے نا۔ جی سر، بالکل صحیح ہو گیا سر۔ ایک سوال تھوڑا سا اور تھا، یہ باتیں میرے مراد کا یہ جملے ہیں ارشاد کہ چھوٹی سے چھوٹی بات اپنے مرشد سے دریافت کرنی چاہیے، اس سے مرشد کی طرز فکر اپنانے میں مدد ملتی ہے۔ جی، جب آدمی زندگی سے متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات اس طرح سوچنے لگتا ہے جس طرح اس کا مرشد سوچتا سمجھتا ہے، تو اس کے سوچنا سمجھنے کی طرزیں اپنے مرشد کی مانند ہو جاتی ہیں۔ جی جی، سر یہ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں سر، اب جیسے مرشد تک تو اپروچ ہماری ویسے نہیں ہے، تو پھر ہم حضور مرشد کریم کی سینکڑوں تقاریر کیا ہیں، حضور مرشد کریم کی 100 سے زیادہ کتب کیا ہیں، جی سر، ان کی باتیں تو ہیں۔ جی بے شک ان کی بات۔ اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آئے، تو ذرا چیک کریں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ ہم چونکہ وہ معاشرتی شعور، مادی شعور کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جی فزیکلی جا کے ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اس بارے میں۔ لیکن اگر آپ کا مائنڈ ریسرچ فل مائنڈ ہے، کیا کریں گے؟ بھئی آپ کی رسائی نہیں ہے تو کتابیں اور تقریریں تو سب دستیاب ہیں نا۔ اب آپ غور کریں کہ ہم نے کیا کیا۔ اب حضور مرشد کریم نے یہ جو ساری باتیں دیکھیں نا، آج کی بات ہو گئی، سالے میں پہلے صدائے جرس ہوتا تھا، یہ کیا ہے؟ وہ ایک مطلب ہے پورے مہینے کا فیڈر پکڑا دیتے ہیں۔ اس سے ہماری سوچ کے کتنے زاویے درست ہوئے۔ تو یہ باتیں کس کی ہیں؟ اب چونکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال اچھل رہا ہے تو آپ ذرا سا ریسرچ نہیں کرنا چاہتے۔ شیطان نے کیا فرمایا؟ جی میری تو رسائی نہیں ہے، میں ان سے چھوٹی بات کیسے دریافت کروں؟ نہیں، آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے اس کو ذرا تلاش کریں کہ اس بابت انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی۔ اوکے، صحیح ہو گیا کیسے؟ جی صحیح ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ایک سفر اپنے مراد کے ہمراہ اور باتیں میرے مراد کی میں کتنی باتوں کی وضاحت کر دی انہوں نے۔ جی سر، وہ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل ٹھیک ہو۔ ہم چونکہ وہ محدود شعور کا شکار ہیں، لہذا کہتے ہیں کہ جی وہ پوچھنا چاہیے، اور بھئی یہ پوچھنا ہی تو ہے کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ڈھونڈیں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہے جو واقعی کہیں بیان نہیں کر سکے وہ، تو وہ آپ خط لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں یا ملاقات کا ٹائم لے کے جا کے مل لیجئے۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا نا؟ صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ مائی پلیجر۔ جی جی ارشاد۔
ذرا ایک منٹ رکیں، یہ عرفان بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں جی، کہ یہ انسان جو ہے متقی کا درجہ جو ہے کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے؟ عرفان بھائی نے پوچھا ہے کہ انسان متقی کیسے بن سکتا ہے۔ متقی کا لفظی ترجمہ ہے تقوی رکھنے والا، اور تقوی حضور کلندر بابا اولیاء نے مکتوب گرامی میں اس کی شرح کی ہے، اس لفظ کی پوری شرح مکتوب گرامی میں حضور کلندر بابا اولیاء نے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ بندہ جو صاحب ذوق ہے، اور ذوق جو ہے وہ ہر بندے کے اندر ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ ہر بندہ متقی ہے، صرف مسئلہ ہے انٹرسٹ کا کہ اس کی جہت کیا ہے۔ اس کی جہت دیکھیں نا، اب خواتین کو لباس کا، پہناوے کا کتنا ذوق ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ذوق کا مطلب ہے دے ہیو اے ٹیسٹ فار اٹ۔ جس بندے کو اللہ کے بارے میں ٹیسٹ ہو گیا، یا اس کا ٹیسٹ اللہ کے بارے میں کام کرنے لگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی بات کو سمجھنے میں احتیاط کرے گا۔ تو یہ جو احتیاط والا طرز عمل ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ حضور کلندر بابا اولیاء نے دوسرا جملہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ ذوق انسان کے اندر رہتا اور بستا ہے، یہ ذوق چشمہ حیات ہے، لائف سٹریم لکھا ہے وہاں۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ ذوق اصل میں ہماری اپنی زندگی ہے، ہم زندگی کو استعمال نہیں کرتے احتیاط سے، یا اس کی ڈائریکشن محدود کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنے معاملات کے بارے میں، مثلا آپ نے کپڑے خریدنے تو کتنا آپ چھان پھٹک کرتے ہیں، کتنا چوزی ہو جاتے ہیں کہ یہ کپڑا یہ نہیں، یہ والا اچھا ہے، یہ پرنٹ نہیں تو وہ پرنٹ، یہ ڈیزائن نہیں تو وہ ڈیزائن، یہ رنگ نہیں تو وہ رنگ۔ غور کریں، ہم ان چیزوں میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کی بات آتی ہے وہاں ہم بے احتیاط ہو جاتے ہیں، بلکہ بد احتیاط ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ احتیاط ایکسرسائز کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ متقی ہو جائیں گے۔ کیوں جی؟ جی اب آپ فرمائیے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ باقی کتاب ناظم نے اپن کہا کہ جب کوئی انسان تخلیقی مقداروں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اس حد تک آزاد ہو جاتا ہے روح کا بنایا ہوا لباس یا اپنے لیے روح کے متعین کردہ مردین کی نقل دیتے ہوئے ایک حد تک نہ اچھا غلط ہے، روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے، اور یہ وقوف انسان کو تمام فاصلے اور تمام حد بندیوں سے آزاد کرتا ہے۔ تخلیقی مقداروں سے آزاد تخلیقی مقداریں، ابھی یہ بات ہوئی نا تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی، تو یہ تخلیقی مقداریں ہی ہیں نا۔ دیکھیں نا آپ نے، ہاں جی 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 آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالق کے ذہن کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ دیکھیں نا، تخلیق کرنے والے کے ذہن کے ساتھ آپ کا ذہن سنکرونائز کر گیا تو کیا ہوگا؟ آپ اس کی بنائی ہوئی مقداروں سے آزاد ہو گئے۔ اس کی مثال میں ایک دینے لگا ہوں، ذرا برداشت کر لیجئے گا۔ اب دیکھیے نا، قانون کی پابندی ہر بندے پہ لازم ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا فوجی پہ لازم ہے؟ وہ گولی مار دیتا ہے، گولی مارنا غلط ہے۔ کیا ہوا کہ وہ ایک ایسے نظام میں داخل ہو گیا جہاں پہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس بنے ہوئے قانون سے اوپر ہے، ہاں یا نہیں؟
کیوں جی؟ جب آپ خالق کے ذہن کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے. یہ لوح قلم میں واشگاف بتایا حضور کلندر بابا اولیاء نے کیا، کہ جب آپ کیئر آف اللہ سوچتے ہیں اور آپ کو یہ عادتاً احساس ہو کہ اس چیز کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، میں اس چیز سے اللہ کی وجہ سے رابطے میں ہوں یا متعارف ہوں، تو فرمایا کہ اس طرح رفتہ رفتہ ان کا ذہن، انبیاء کرام کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے. اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا ہے، اور پھر جب ان کے ذہن کی کوئی حرکت اللہ کی صفات کی حرکت سے وہ نہیں ہوتی، خالی نہیں ہوتی، یعنی گویا ان کے ذہن کی وجہ سے اللہ کی صفات میں تحریک پیدا ہوتی ہے. جب یہ درجہ آ جاتا ہے تو یہ جو اب حضور مرشد کریم کا آپ نے جملہ کوٹ کیا ہے کہ تخلیقی مقداروں سے آزاد ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا تخلیقی مقداریں کیا آپ جسم میں کہہ دیں، جب آپ اس جسم اور جسمانیت سے اوپر ابھریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ذہن میں جائیں گے نا، اپنے ذہن سے اندر اتر جائیں گے. جب آپ اپنے ذہن کے اندر اتریں گے تو پھر وہاں پہ آپ متعارف ہوں گے اپنی روح سے. جب آپ اپنی روح سے متعارف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی صفات استعمال کریں گے. دیکھیں نا ہم سب کو اللہ کی صفات کا عکس حاصل ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو جب اللہ کی صفات کا عکس آپ کو حاصل ہے تو اس کو استعمال بھی تو کرنا ہے نا. ہم یہاں صرف تماشبین بنے، نیچے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی. سر ایک اور سوال ہے، ابا نے سدائے درس میں لکھا ہے آج کا انسان کا لاشعور شعور سے فرار اختیار کر رہا ہے، اور جب یہ فرار مکمل ہو جائے گا اس وقت کسی انسان کو نہ چیز کی ضرورت ہوگی نہ ہی راکٹ. معافی چاہتا ہوں نہیں سن پایا کیا چیز حاصل ہوگی؟ کیا قرار یا فرار؟ فرار. آج کا انسان کا لاشعور مسلسل شعور اختیار کر رہا ہے، جب یہ فرار مکمل ہو جائے گا اس وقت کسی انسان کو نہ اسپیس شپ کی ضرورت ہوگی نہ ہی راکٹ. نہ ہی انسان اپنے راکٹ کی، انسان اپنے ارادے کے ساتھ ہر جگہ پہنچ جائے گا جہاں وہ چاہے گا. جی ہاں، تو سر اس کو یعنی ٹائم اینڈ اسپیس پہ اس کو کمانڈ حاصل ہو جائے گی جب انسان شعور سے آزاد ہو جائے گا. شعور، دیکھیں یہ ہم شعور سے آزادی کی طرف کا سفر کر رہے ہیں. ذرا اجازت دیجئے میں اس کو تھوڑا وضاحت کر دوں. دیکھیے انسان کو اللہ نے انسپائر کیا کہ تم دور دیکھ سکتے ہو. اس نے بجائے اپنی باطنی نگاہ کو استعمال کرنے کے کیا کیا؟ شیشے کا استعمال کیا، لینزز بنائے اور دوربین بنائی، اور دور کی چیز کو واضح دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ یہ جناب میں دور دیکھ سکتا ہوں. ٹیلی اسکوپ، غور کریں. پھر اس کو اللہ نے کہا رہے نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں تم بیچ میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تب بھی دیکھ سکتے ہو دور. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے کل پرزے سیدھے کیے، بنائے اور ٹیلی ویژن بنا دیا. کیا بنایا؟ ٹیلی ویژن، یعنی دور کا نظارہ کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اللہ نے انسپائر کیا کہ تم دور کی آوازیں سن سکتے ہو. اس نے کیا کیا؟ ٹیلی فون بنایا. ٹیلی میں نے دور، فون میں نے آواز، کہ میں دور کی آواز کیا کیا؟ شعور کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے یہ ساری ایجادات کی.
اللہ نے اس کو کہا کہ تم اڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا کہ جہاز بنا ڈالا، راکٹ بنا دیا۔ اللہ کی بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوا، اللہ کی بات کو اپنے شعوری دائرے میں سمجھا نا، اور مشین بنائی۔ مشین بنانا وسائل میں رہ کر اس نے وسائل کو اڑا دیا۔ یعنی جہاز کیا ہے بھئی، ایک ڈبہ ہے جس کے اندر آپ بیٹھ گئے اور انجن کا تھرسٹ دے کے آپ نے اسے کیا کہتے ہیں، پروپیل کرنا، پروپیلرز استعمال کر کے اپنا ایوییشن کے اصول وضع کیے اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس کو اس نے اڑنا قرار دے دیا، حالانکہ اللہ رب کریم کہہ رہا ہے کہ تم زمانیت اور مکانیت سے آزاد ہو کے اپنے ارادے سے جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ انگریزی میں اس کو ٹیلی پورٹیشن کہا، یعنی آپ دور دراز منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ان صلاحیتوں کا کھوج نہیں لگایا۔ ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے پہلے کیا چاہیے آپ کو؟ نمبر 1 ول پاور، دوسرے ان چیزوں کا پورا علم۔ اگر آپ، میں نے گاڑی کی مثال عرض کی نا کہ اگر آپ کو گاڑی کے پورے کل پرزوں کا نہیں پتا کہ گیئر کون سا ہے، بریک کیا ہے، کلچ کیا ہے، ایکسیلیٹر کسے کہتے ہیں، اسٹیئرنگ کا کیا مقصد ہے، وائپر کہاں سے چلانے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہوں گے تو آپ استعمال کریں گے نا۔ بین ہی انسان کے اندر اللہ رب کریم نے یہ ساری صلاحیتیں رکھ دیں۔ اب انسان جو ہے وہ اپنے شعوری دائرے میں رہتا ہوا اللہ کی انسپائریشن کو اپنی مرضی کے میننگ پہنا کے جہاز بنا کے اڑائے، خود نہ اڑ کے دکھائے، تو یہ تعمیل حکم ہو گئی؟ مطلب ہے اللہ رب کریم نے ایک صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو اکنالج ہی نہیں کیا۔ اب حضرت سلیمان کے واقعے میں اللہ نے قرآن میں یہ ساری صلاحیتوں کا تذکرہ کیا، ہاں یا نہیں؟ کہ ان کو ہواؤں پہ تصرف حاصل تھا، وہ ہواؤں کو کنٹرول کر سکتے تھے، ان کا تخت ہوائیں لیے پھرتی تھیں۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں یہ وہ صلاحیتیں ہیں جن کے استعمال پہ ہم پابند ہیں، اور مرنے کے بعد تو انہی صلاحیتوں کا استعمال ہے، وہاں تو سواری ہے ہی نہیں۔ تو وہ کیفیات یا وہ صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں جن سے آپ اپنی مرضی سے واقف نہیں ہوتے، مرنے کے بعد آشنا ہوتے ہیں، تو بھئی یہی تو کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مرنے سے پہلے مرنا سیکھو، یعنی کہ مرنے کے بعد جو صلاحیتیں تمہیں حاصل ہوں گی ان کا استعمال اس زندگی میں، اس دنیا میں کرنا سیکھ لو۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو FSC کرتے ہیں، وہ بھی فرسٹ گریڈ میں، فرسٹ کلاس، پھر 5 سال آپ MBBS کرتے ہیں، پھر 1 سال جو ہے کسی اپرینٹسشپ میں ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو یہ 7-8 سال لگاتے ہیں، تب جا کے آپ ایک مریض کی تشخیص کرتے ہیں کہ جی اس کو کیا دینا ہے، ڈسپرین دینی ہے یا کہ آپریشن کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ محض ایک ٹیکسٹ میسج کے جواب میں آپ کو یہ سارے علم منتقل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ محض کسی سے گفتگو کر کے 5 منٹ 10 منٹ تو آپ یہ سارا سیکھ لیں۔ میں دیکھیں نا، مرشد کریم نے ہمیں متوجہ تو کر دیا، لیکن جو طریقہ انہوں نے بتایا ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا، اس پہ عمل کرتے ہوئے ہماری عقل اور ذہن اور ہمارے جسم کی ٹانگیں کب تپاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ کو ایک سمپل سا راز بتا دیا کہ بھئی تصور شیخ کا مراقبہ کریں، یہ صلاحیتیں کیا ہوں گی؟ پہلے تو طرز فکر منتقل ہوگی،
پھر ان کا ذہن منتقل ہوگا، پھر ان کی صلاحیتیں منتقل ہوں گی، پھر ان کا علم حاصل ہوگا. جب یہ علوم سے آپ آراستہ ہوں گے تب جا کے ہی تو آپ ان صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں گے. ہاں یا نہیں؟ بات واضح ہو گئی؟ بہت شکریہ. ارشاد. مائک ذرا پاس کر لیں، آواز نہیں آ رہی. کلندر بابا اولیاء نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ مِن مُّدَّكِّرٍ. اس میں کسی جگہ شرط نہیں ہے کہ مخاطب عربی جانتا ہو یا اس نے عربی پڑھی ہو. جی ہاں. اس کے معنی بہت ہی کہ چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے اس کی مادری زبان کوئی بھی ہو، چاہے اس نے عربی کا ایک لفظ بھی نہ سنا ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معنی ضمیر کے ذریعے اس کے لیے سر اس کی تھوڑی وضاحت یہ ہے، آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ اردو ہے نا. آپ نے اردو کیسے سیکھی؟ اماں نے آپ کے ہاتھ میں کوئی قاعدہ دیا، کوئی گرامر کی کتاب دی، کوئی ڈکشنری دی؟ آپ نے مادری زبان کیسے سیکھی؟ جب آپ فرض کریں کہ آپ فرانس میں پیدا ہوتے تو آپ فرانسیسی بول رہے ہوتے، آپ رشیا میں پیدا ہوتے تو رشین بول رہے ہوتے، یا وہاں کا کوئی لوکل ڈائلیکٹ. آپ چائنا میں پیدا ہوتے تو چائنیز بول رہے ہوتے. تو یہ کس نے سکھائی ہیں آپ کو؟ بھائی انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر زبان سیکھ سکتا ہے. ہاں یا نہیں؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی اماں کی بولی جو ہے وہ بغیر کتابوں کے، بغیر قاعدوں کے، بغیر گرامر کے سیکھتے ہیں. ہاں یا نہیں؟ یونیورسل لا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان میں ماں نے قاعدہ نہیں دیا اور جاپان میں قاعدہ پکڑا دیا. کیوں جی؟ کیا مطلب ہوا؟ ہم ماں بولی سیکھنے میں 5-10 سال لگاتے ہیں نا، تو اللہ بولی سیکھنے کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیں نا، ماں بولی سیکھنے میں آپ کتنا وقت لگاتے ہیں؟ 5 سے 10 سال لگتے ہیں بچے کو جملہ بولنے میں. ہاں یا نہیں؟ تو اللہ بولی بھی اسی طرح سیکھی جائے گی، بشرطے آپ دلچسپی تو لیں، انہمات تو رکھیں. قرآن کا یہ اعجاز حضور کلندر بابا علیہ نے بتا دیا کیا کہ جب آپ کسی بھی زبان کو نہ جانتے ہوں، عربی کو نہ جانتے ہوں، صرف قرآن کے الفاظ پہ تفکر کریں، اس کی انسپائریشن اللہ خود دیتا ہے. حضور کلندر بابا علیہ نے کہا ضمیر آپ کو مطلع کرتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جی؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر. سوال ہے انوار، تجلیات اور شعاع. سر مجھے ان کا فرق معلوم ہے. لفظ دہرائیے. انوار، تجلیات اور شعائیں. تجلی کہتے ہیں اطلاع کو. انوار جمع ہے نور کی، اور اس کا مطلب ہے خیال، یعنی انوار کا مطلب خیالات ہو گئے. اب شعاع کا مطلب ہے لہر. جب ایک بلب میں سے روشنی نکلتی ہے تو اس کی شعائیں ہوتی ہیں، یعنی کہ روشنی کی لہریں ہوتی ہیں.
تو واضح ہو گئی بات. اینی جی نہیں گل سی. اجمال کہتے ہیں مختصر. ٹھیک ہے، اختصار سے کہی گئی بات کو اجمال کہتے ہیں، خلاصے کو. اب تفصیل کا مطلب ہے کہ ذرا اس کی وضاحت ہو جائے، ڈیٹیلز بتائی جائیں. تفصیل کا مطلب ہر چیز کو فاصلہ دیا جائے. تفصیل فصل سے، یعنی ہر چیز کے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں ذرا اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے تھوڑا فاصلے پہ کر کے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس میں کیا کیا ہے. اس کو تفصیل کہتے ہیں. اب اسرار کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے یہ سارا کرنے کا. ہم نے اسرار سر، راز، یہ راز کا ترجمہ جو ہے اصل میں کیا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے. اسرار جو ہے جب آپ دیکھیں نا قرآن پڑھتے ہیں تو یہ جو میننگز ہیں یہ اجمالی طور پہ ہمیں سمجھ آتے ہیں. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ان کی ڈیٹیلز ہمارے ذہن میں کھلتی چلی جاتی ہیں. یہ تفصیل ہو گئی. جب ہم مزید غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کہا کیوں ہے. اس کو اسرار کہتے ہیں. ہاں جی، اللہ کا انعام ہو گیا جی. شکر ہے پروردگار کا. بہت شکریہ، بہت صحیح ہو گیا. بس کرم ہو گیا جی، مہربانی. شکریہ جی. زندہ باد جی. اور کسی کے ذہن میں ہے کچھ؟ جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. سر ابھی تھوڑا ذہن میں یہ آیا سراج المنیر، اس کو تھوڑا واضح کر. سراج کہتے ہیں چراغ کو، منیر کہتے ہیں نور سے ہے لفظ، اور منیر کہتے ہیں روشنی دینے والا. ایسا چراغ جو روشنی دے. اب اس میں راز کیا ہے کہ جس سے دوسرے منور ہو جائیں. ایسا چراغ جو نہ صرف دوسرے کو روشنی دے بلکہ دوسروں کے چراغ کے ساتھ ان کی بتی کے ساتھ بتی مس کر کے اس کو بھی روشن کر دے. مطلب ہے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں کہ بھئی آپ تو ایسے چراغ ہیں جو نہ صرف دوسروں کو روشنی دے رہے ہیں بلکہ ان کے ذہنوں کی بتی بھی منور کر رہے ہیں، یعنی اس میں بھی روشنی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مائی پلیجر تھی. کافی ہے سر. اگر کوئی اور نہیں کرا تو میں کر لوں. ارشاد. سر یہ باتیں میرا مراد کی ہی ایک جملہ ہے سر کہ شکر گزاری میں حقیقت شناسی کی آمیزش ہو جائے، انکسار کی اصل صورت و موصول ہے. ہاں سمجھنا چاہ رہے. دیکھیں ہمارے ہاں منکسر المزاجی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نیچا دکھانا. شکر گزاری ہے کسی بات کو استعمال کرنا، کسی صلاحیت کو، اللہ کی عطا کو استعمال کرنا. جی سر. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. شکر گزاری میں حقیقت شناسی. جی سر. یعنی میں نے کیا عرض کیا کہ آپ نہ اچھا دیکھیں نہ برا دیکھیں بلکہ حقیقت دیکھیں. جب انسان کسی صلاحیت کو حقیقی انداز میں دیکھتے ہوئے استعمال کرے گا، حقیقت کو دیکھتے ہوئے، اوکے سر، تو وہ جو کیفیت ہے وہ انکسار کہلائے گی.
نہ اس میں تکبر ہے نہ اس میں حقارت ہے. اوکے صحیح. کلیئر ہو گئی نا بات؟ ہمارے ہاں جو انکسار کا ایک مصنوعی پن ہے، اور جی میں کس قابل ہوں، یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا، اور اس کو منکسر المزاجی سمجھتے ہیں. جی سر بالکل ایسا ہے. تو اس جملے میں یہ عرض کیا گیا ہے کہ جب آپ شکر گزاری کے ساتھ، یعنی اللہ کی عنایتوں کو برتتے ہوئے، لیکن اس طرح برتیں کہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اسے صرف اپنے مفاد کے لیے برتنا یا دوسروں کے لیے برتنا کافی نہیں ہے. اوکے. تو وہ جو کیفیت ہوگی اسی کو اصل میں انکسار کہیں گے. جی سر. اب یہ ہمارے ہاں رائج میننگ سے تھوڑا ہٹ کر ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ باریک بات پکڑی اس کتاب میں سے. جی سر یہ آپ ہی کا جملہ ہے سر. اسی لیے تو اس کی وضاحت بھی میں نہیں عرض کی نا. جی سر. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ آپ کا جی. ٹھیک ہو گیا جی؟ کافی ہے میرا خیال ہے. جی سر اوکے. چلیں خوش رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فہم میں مزید اضافہ کرے. یہ میرے لیے ایک بڑی سعادت ہے کہ میں اس سفر میں آپ کا ہمراہی ہوں. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.